الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا نازل للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش اعظم کے سائے کے، اس دن عرش اعظم کا سایہ کس کس خوش نصیب کو اللہ کریم عطا فرمائے گا، یا بالفاظ دیگر وہ کون کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے مالک کائنات قیامت کے دن اس مسلمان کو عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس سلسلہ میں آج ہماری پہلی قسط ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے اس مدعا کو جتنی اقساط بھی اللہ کریم کو منظور ہوئی، فقط اس مبارک ہستی کی مبارک زبان سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس ہستی نے عرش اعظم کو ملاحظہ بھی فرمایا ہے اور جن کے نور سے خالق کائنات نے عرش اعظم کو پیدا بھی فرمایا ہے، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کائنات، مالک کونین، آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بس ایک جملہ میں نے عرض کرنے کی غرض سے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا تھا
کہ آج کیونکہ جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وہیں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اس امت پہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ وہ کیسا امتی ہے جو اپنے پاک محبوب کی مقدس کلمات کو، ایک تو ہے نا عمل نہ کرنا، وہ کہتا ہے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ من گڑت کہانی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں مکمل بیان تو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتا ہے، بہت سارے علماء ذیشان نے اس پہ کلام کیا، ہمارا بھی اس پہ کلام موجود ہے، حجیت حدیث کے عنوان سے۔ حجیت حدیث کے فیس بک پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں تو مفتی نذیر احمد، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ آئی ڈی ہے ہماری، اس سے آپ کو یہ بیان مکمل تفصیل تو وہاں سے ملے گی۔ حجیت حدیث۔ آج بس میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے کیونکہ ان تمام اقساط میں نے اپنے پاک محبوب کے فرامین عالیشانی عرض کرنے ہیں تاکہ سننے والوں کو ان فتنے والے لوگوں سے متنبع اور بیدار کرنے کی غرض سے میں نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا۔ سورہ النجم ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نَاطَقَ يَنْطِقُ نُطْقًا فَهُوَ ناطق۔ اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، بولنا، کلام کرنا۔ تو اللہ کریم نے وما ینطق فرمایا ہے، ما نفی کے لیے ہے کہ میرا محبوب نہیں بولتا، میرا محبوب نہیں بولتا۔ حالانکہ آپ جیسا تو کائنات میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، آپ تو ایسے فصیح اور بلیغ اللہ کے وہ قدرت کے شاہکار ہیں کہ فصاحت و بلاغت والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ ہستی کہاں سے بولتی ہے۔ فرمایا وما ینطق، میرا محبوب نہیں بولتا، عن الہوا، عن کا معنی ہوتا ہے سے، ہوا کا معنی ہے اپنی خواہش۔ اللہ نے فرمایا یعنی مطلق ہوا کا لفظ خواہش، یہاں ہے اپنی خواہش سے میرا محبوب نہیں بولتا، یعنی مصطفیٰ کریم اپنی مرضی سے بولتے ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ کتنی بڑی بات ہے، بولتے تو ایسا ہیں کہ بولنے والے حیران ہیں، لیکن فرمایا اپنی مرضی سے نہیں۔ یا اللہ پھر کون بلواتا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میری مرضی ہوتی ہے اور میرا محبوب بولتا ہے۔ یا جس محبوب کے بولنے کی یہ شان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ محبوب بولتا نہیں ہے، اس محبوب کی احادیث میں کوئی کسی طرح کا دور تک، مسلم کے لیے، کافروں کی بات میں نہیں کر رہا، مسلم کے لیے دور تک ایسی ہستی کی احادیث میں بلا شک ہو سکتا ہے کہ جن کی گفتگو کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے لوگوں نہیں بولتے، مرضی رب کی ہوتی ہے اور زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے۔ یہ میرے پاک محبوب کی زبان کے متعلقہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے مقام عطا فرمایا کہ میرے محبوب کے تو مقام یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور فرمایا زبان کو ہی دیکھ لو، ہر بندہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ یہ پتا ہے یہ اچھا ہے برا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا یہ مقام نہیں ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے، فرمایا میں جو چاہتا ہوں محبوب وہی بولتا ہے۔ تو کلام اللہ کا ہوتا ہے، کلام وہ جو آپ فرمانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ہوتا ہے،
البتہ اس اللہ کے فرمان کو جملوں کی صورت میں جو تبدیل کرتی ہے وہ زبان مصطفیٰ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ تو اتنا اپنے محبوب کا مقام بیان کر رہا ہے۔ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں محبوب، لیکن مجھے پسند یہی ہے میری وحدانیت کا بھی اقرار آپ کی زبان سے چلا جائے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب میں وحدہ لا شریک ہوں، لیکن مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، جن بندوں تک پیغام ہے انہوں نے مجھے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری مرضی یہی ہے کہ میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان بھی آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے دیکھا ہے نا، کیونکہ آپ نے تو مجھے دیکھا ہے نا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیں آپ کہ بے شک اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ تو مسلمان کے لیے قرآن کی یہ آیت صرف ترجمے تک میں نے رکھی ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے جو بھی بولے گا مرضی احکم الحاکمین کی ہوگی۔ تو اب جو فرمائیں گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ مرضی ہے رب العالمین کی، تو جو رب العالمین کی مرضی کا جملہ ہو، کلمہ ہو، پورا کلام ہو، اس میں مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ اس میں بت پرست تو بھلے شک کریں، اس میں مشرک، کافر، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی بھلے شک کریں، لیکن میرے محبوب کی حدیث میں مسلمان کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر کے کہنا کہ سرکار نے فرما دیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی طرف سے بات بیان کرے اور منسوب کرے میری طرف، حالانکہ میں نے وہ بات نہ کہی ہو، فرمایا اس بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ تاکہ کوئی بندہ جرات ہی نہ کر سکے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنے کی۔ اگر کرے گا تو پھر جہنم ہی جائے گا، اگر کرے گا تو پھر اس محبوب کے ہم نے فرامین عالی شان پڑھنے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کے حوالے سے کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں۔ کتنے؟ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں، فرمایا جس دن سوائے عرش اعظم کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن سرکار نے مراد لیا، فرمایا یہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں، ان 7 کو میرا مالک اس دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن مسلمان کے لیے، کیونکہ عرش اعظم کا سایہ صرف مسلمان کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، اور ان میں سے بھی جن کا ذکر سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، جو کسی بھی اسلامی ملک کا بادشاہ ہو، کسی بھی اسلامی ملک کا، اور جو دوسری شرط ہے وہ بڑی سخت ہے، فرمایا عادل بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، متقی بھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق اپنی رعایا پہ احکامات جاری بھی کرتا ہو، قرآن و حدیث کے مطابق اس کے ملک کی عدالتوں میں فیصلے بھی ہوتے ہوں، اس کی سلطنت میں کوئی کام جس پہ حکومت کی گرفت ہو سکتی ہو خلاف شرع نہ ہوتا ہو، جس حاکم کی زندگی کا طرز عمل صبح سے شام تک، شام سے صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو،
فرمایا ایسے بادشاہ، ایسے حاکم، ایسے پرہیزگر متقی بادشاہ کو اللہ کریم جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ جو ہمارے زمانے میں پورے ورلڈ میں 1437 سن ہجری کے اندر ہم بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کا زمانہ 1437 ہجری کے اعتبار سے گزر رہا ہے، پورے ورلڈ میں اس وقت اس حدیث کا مصداق ایک حاکم بھی اسلامی سلطنت میں نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں اگر کہیں آپ کو نظر آتا ہو تو میری اصلاح ہو جائے گی، کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ سب کے سب ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کبیرہ سے بھی اگلے درجے، اکبر القبائر گناہ کے مرتکب ہیں۔ ایسے ظالم ہیں، بات بات میں مسلمانوں کو ذبح کرا دیتے ہیں، اور ان کو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ایک مسلم مارا گیا۔ باقی گناہوں کی کیا بندہ کہانیاں سنا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کیونکہ ہم حکومت وقت پہ کلام کرنے نہیں بیٹھے کہ حاکم کیسا ہو، یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا۔ عنوان تھا کہ حاکم ہو تو ایسا ہو، حاکم ہو تو شہنشاہ عدالت کی شان میں کلام ہے، حاکم ہو تو ایسا ہو۔ اگر اس عنوان کو دیکھنا ہے تو پھر نیٹ پہ چلے جائیں، حاکم ہو تو، اگر آنسو آنکھوں سے خود و خود نہ نکلیں تو پھر کہنا حاکم ہو تو ایسا ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو۔ نمبر 2، میرے نوجوان بھائیوں جو موجود ہو یا بازریہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جہاں تک یہ سرکار کی حدیث پہنچے، نمبر 2 فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے عرش اعظم کے سائے کے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ اس نوجوان کو اللہ عطا فرمائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا ہر اعضاء، ہر طرح کے گناہ کرنے کی طاقت جو ہے عین شباب پہ ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو جوان بھی ہو اور عبادت میں مستغرق رہتا ہو، فرمایا ایسا جوان بھی جب قیامت کے دن آئے گا میرا مالک عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مقدسہ کی بات ہے، ایک نوجوان تھا جو بس مسجد نبوی سے ہی دل لگائے ہوئے بیٹھا تھا، ہر وقت ہر ٹائم وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا، وہ نماز کی بڑی پابندی کرتا، تہجد گزار، تلاوت کلام مجید، بس اس کا دل ہی مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ وہ جس راستے سے چل کے آتا تھا، شہنشاہ عدالت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ فرماتے ہیں جس راستے سے وہ چل کے آتا تھا اس راستے میں ایک حسین و جمیل خاتون رہتی تھی۔ وہ عورت اس نوجوان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے اس کو بڑی دعوتیں پیش کی، بڑی مرتبہ کہا کہ میری خواہش پوری کر دے، یعنی مجھ سے زنا کر۔ وہ کہتا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ان 7 باتوں میں کہ 7 خوش نصیبوں کو ایک خوش نصیب یہ بھی ہے، آگے آ رہا ہے کہ جس کو زنا کی دعوت دی جائے حسین و جمیل عورت کی طرف سے، اور وہ کہے میں تو بس اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو بس۔ شہنشاہ عدالت فرماتے ہیں اس کو یہ عورت بہت زیادہ مجبور کرتی تھی، لیکن یہ ٹال دیتا تھا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک دن یہ اس عورت کے گفتگو کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کچھ قریب ہو کے جو اس جوان کو جملے بولے، مفہوم ہے اس روایت کا، تو یہ نوجوان گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گر کے، پہلے کہنے کا انداز اور ہوتا تھا، آج کچھ طریقہ اس نے تبدیل کیا، کیونکہ میرا موضوع نہیں، میں صرف اپنی اس جملے کو کہ ہو نوجوان اور زندگی عبادت میں بسر کر دے،
تو اس کو بھی عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ والد صاحب نے پوچھا جب ہوش میں آئے، بیٹا خیریت تو ہے؟ شہنشاہ عدالت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نے اپنے باپ کو کہا اللہ کا خوف، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ شہنشاہ عدالت فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس جوان کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ جوان چلا گیا۔ جب ہم نے جنازہ پڑھ لیا، اس کو دفن کر لیا، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں سورہ رحمان کی ایک آیت ابھرنے لگی، ایک آیت کا مفہوم اٹھنے لگا کہ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ شہنشاہ عدالت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال اٹھا یہ بندہ ہمارے سامنے اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ ہو میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے پوچھ لوں، ایمان تو ہمارا ہے جو اللہ کے خوف رکھتا ہو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، لیکن کیوں نہ ہو کہ میں پوچھ کے پریکٹیکلی دیکھ لوں اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نوجوان کی قبر پہ جاتا ہوں، میں نے کہا اے نوجوان، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے سورہ رحمان میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان کیا یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے؟ قبر سے وہ نوجوان بولتا ہے یا امیر المومنین یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما رکھی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہماری بھی ایک زندگی ہے، جوانی ہے جو گزر رہی ہے، اس نوجوان کو بھی سامنے رکھو۔ آج بدقسمتی سے ہم اگر کسی نوجوان کو سامنے رکھتے ہیں اپنی سیرت گزارنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو ہم کسی یہودی کو سامنے لے آتے ہیں، ہم کسی عیسائی کو سامنے لے آتے ہیں، ہم کسی مشرک اور کافر کو اپنا ماڈل اور نمونے کے طور پہ چنتے ہیں کہ مجھے وہ بے غیرت شخص پسند ہے، میں نے بھی اپنی ساری زندگی ویسے گزارنی ہے۔ یہ پھر یاد رکھو اتوار کے دن اللہ کرے کہ آپ کو اس اتوار کا درس نصیب ہو جائے جو ہر اتوار صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہی موضوع آ رہا ہے کہ کس کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے قرآن کی روشنی میں، تو ہم نے کن کو دیکھ کے زندگیاں کہاں برباد کر دی، پھر قرآن فیصلہ کرے گا۔ جو کفار یہود و نصارہ کو دیکھ کے اپنی سیرت تباہ و برباد کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت کو ترک کر بیٹھتے ہیں، تو قرآن نے کہا جو ٹھکانہ ہے ان کافروں کا وہی ٹھکانہ ہے ان کو دیکھ کے زندگی بسر کرنے والوں کا۔ آپ اندازہ لگا، ہمیں ایسے بدماشوں کو دیکھ کے زندگی گزارنے کا طرز عمل نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی جوانی کو گزارنا ہے تو اس جوان کی جوانی کو دیکھو کہ جس نے اللہ کی خوف کی وجہ سے اہم شباب کے عالم میں ہے، جس کو زنا کی اس زمانے کی حسین و جمیل عورت دعوت دیتی ہے، جب قریب پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے تاکہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں نوجوان قبر سے میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے یا امیر المومنین، اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے، مالک نے میری قبر میں 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا دوسرا خوش نصیب جس کو عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا وہ نوجوان ہے جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی زندگی اللہ کی، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوجوان سے میں ذرا ایک اور حدیث کے ساتھ لے آنا چاہتا ہوں۔ کتنا خوش نصیبی والی بات ہے، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ نہ جانے ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے آج کے مسلم کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کی حدیث کے اندر جو فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ہم دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جس کی زندگی
जवानी, शबाब सब कुछ अल्लाह की इबादत में गुजर गया हो। और एक और हदीस इससे मिलती जुलती सुने, रोंगटे खड़े हो जाए कि हदीस हमसे क्या तकाजा करती है और हमारी सीरत, हमारी जिंदगियां किस गंद की नजर हो गई है। रसूलुल्लाह जैसे पाक हस्ती का पाक तरीका छोड़ के न जाने आज का मुस्लिम किस गंदे यहूद और नसारा के कल्चर के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे आका जैसी अजीम हस्ती अंबिया में भी कोई नजर नहीं आती। मेरे आका जैसा अजीम अकलमंद दानिशवर कायनात में कोई नजर नहीं आता। मेरी जुबान को ना मानो, यह तो काफिर भी इकरार कर गया है। काफिर ने एक किताब लिखी है जिसमें लिखा है, किताब का उन्वान है दुनिया की 100 अजीम हस्तियां। वो काफिर इकरार कर गया है, कहते इस कायनात में बड़े बड़े दानिशवर आए हैं, बड़े बड़े अकलमंद लोग आए हैं, बड़े बड़े जी-शऊर लोग आए हैं। उनमें से मैंने 100 को चुना और कहता है लोगों, इन 100 में से इस कायनात में अगर किसी के सर पे ताज सकता है पोजीशन अव्वल का, तो कहा उस हस्ती का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। और काफिर आप अंदाजा लगा जिस हस्ती के जिस हस्ती की दानिशवरी, जिस हस्ती के अकल के करिश्मे, जिस हस्ती के अकल के वो फयूज़ व बरक़ात कि जिसने एक ईसाई को इस बात में मजबूर कर दिया कि कायनात में मेरे जैसा अकलमंद कोई नहीं आया, और वो ईसाई होकर मान गया है। और ये उसूल है, जो जितना ज्यादा अकलमंद होता है उसका तरीका भी उतना पाक और मुनज़्ज़ह होता है। उसके तरीके जैसा और किसी का तरीका हो सकता न जाने आज मुस्लिम को क्या हो गया। ऐसी मुकद्दस अपने पाक महबूब के तरीके को छोड़ के आज यहूद और नसारा के तरीकों में चलते हैं और फिर उस पर फख्र भी करते हैं। रोने का मुकाम है जो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ के यहूद और नसारा के तरीके को अपनाए। वो खुश ना हो, वो रोए, वो अपनी इस कमपुशी पे जो अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, जिसका तफसीली बयान इसी इतवार को बशर्ते सेहत जिंदगी सुबह की नमाज के बाद आ रहा है। जो यहूद और नसारा की सीरत को अपना रहे हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए। कुरान ऐलान कर रहा है तुम्हें तो रोना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया है जो जिस कौम की रंगीनियों को देख के उनकी रंगीनियों में डूब जाएगा, फरमाया जो उस कौम का ठिकाना होगा जो उनकी रंगीनियों में डूब गया, बदमस्त हो गया, फरमाया मैं उस मुस्लिम को भी उसी काफिर के साथ दोज़ख में दाखिल करूंगा। अंदाजा लगाए हम किस सीरत पे चल रहे हैं। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्श आज़म का साया उसको नसीब होगा जिसकी जवानी अल्लाह करीम की इबादत में गुजर जाए। मेरे नौजवान भाइयों, वो भी तो एक जवान है, वो भी तो एक सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इहयाउल उलूम में जिसका जिक्र फरमाया है, अल्लाह के खौफ के उन्वान से, अल्लाह के खौफ के जहाँ चैप्टर बांधा है अल्लाह का खौफ, अल्लाह का फरमाया एक इबादत गुजार था बनी इसराइल में। कितनी शर्म आएगी उस वक्त जब बनी इसराइल के कौम के लोग इस तरह के करिश्मे लेके कयामत को उठेंगे और उनकी कौम से मुस्तफ़ा करीम की कौम कुंतुम खैर उम्मा अफजल है। जब ये अपने करतूत लेके वहां खड़ा होगा तो शर्म से मर नहीं जाएगा, शर्म से डूब नहीं जाएगा कि मेरी वजह से मेरे महबूब की उम्मत पे आज आँच आ रही है। ये हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि अपने आप को इस अंदाज से चलाए कि कहीं मेरी वजह से मेरे आका करीम के कयामत के दिन कोई ऐसा जुमला ना सुनना पड़े कि बनी इसराइल वालों पे ऐसा वक्त आया था, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया था और ये ऐसे औकात को तलाश करने के लिए कहीं इधर कुत्ते की तरह मुंह उठा के फिरता है, कहीं इस तरफ कुत्ते की तरह मुंह उठा के फिरता है, कहीं इतनी दौलत बर्बाद करके जाके जिना करता है, कहीं किस अंदाज से जिना करता है, कहीं कल को शर्म के मारे तुम्हें डूबना ही ना पड़े, हालांकि वहां डूबने की कोई जगह, छुपने का कोई मकाम नहीं मिल सकेगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं
علوم میں احیاء علوم میں بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے جو جنگل میں عبادت کرتا ہے، ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا ہے، جو کمائی ہو جاتی ہے پورا ہفتہ اسی سے کھاتا پیتا ہے اور اللہ کے جنگل میں عبادت کرتا ہے۔ اور اس کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ ٹوکریاں بناتا تھا اور ہفتے میں ایک دن بازار جا کے ان کو بیچتا، جتنی بک جاتی پھر انہی سے پورا ہفتہ گزر اوقات کرتا اور اللہ کی عبادت میں جنگل میں بیٹھا رہتا تھا۔ نوجوان ہے، عین شباب کے عالم میں ہے۔ فرمایا یہ ایک اصول ہے کہ جو عبادت گزار ہوگا اس کے چہرے پہ ایک خاص نور ہوتا ہے، خواہ اس کا رنگ سیاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پہ خاص جھلک ہوتی ہے جس کو مسلم یا کوئی فرد جیسے دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر میلان ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کوئی چیز ضرور ہے، یہ بندہ کوئی چیز، یہ خالق کا قانون ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ اب وہ ٹوکریاں بیچتا ہوا آ رہا ہے، صدائیں لگا رہا ہے، ٹوکریاں لے لو، ٹوکریاں لے لو۔ ایک وقت کے بادشاہ کی بیوی کی ایک لونڈی نے دیکھا، اس کی ایک خادمہ اور نوکرانی نے دیکھا کہ جوان بڑا حسین ہے اور میری ملکہ جو ہے حسین جوانوں کو بڑا پسند کرتی ہے۔ اس خادمہ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں اس کو ملکہ تک پہنچا دوں تو میرے خیال میں مجھے کافی انعام ملے گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا مجھے کافی کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ اندازہ لگا، وہ دوڑی ہوئی گئی اپنی ملکہ کے پاس اور اس کو جا کے کہا کہ ہمارے محل کے نیچے سے ایک نوجوان گزر رہا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے اور وہ ٹوکریاں بیچ رہا ہے، کیونکہ اے میری ملکہ آپ کو ایسے نوجوان بڑے پسند ہیں تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہیں اس کو دھوکہ نہ دیں ہم۔ اس نے کہا دھوکہ کیسے دو گی اس کو؟ اس نے کہا میں اس کو کہوں گی میری ملکہ نیچے نہیں آتی، تیری ساری ٹوکریاں ہم لے لیں گے لیکن تجھے آخری منزل پہ جانا ہوگا، تو وہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کیونکہ اس کی بک جائیں گی تو وہ گھر کو چلا جائے گا۔ جب یہ خاتون آئی اور کہنے لگی میری ملکہ نیچے تو نہیں آتی لیکن تیرے پاس جتنی بھی ٹوکریاں ہیں وہ ساری کی ساری خرید لے گی، شرط یہ ہے کہ آپ کو محل کی آخری منزل پہ جانا ہوگا۔ زمین سے 80 ہاتھ اس کی آخری منزل بلند تھی۔ کتنے ہاتھ؟ 80 ہاتھ بلند ہے۔ نوجوان نے سوچا چلو یہ جلدی بک جائیں گی تو میرا آج کا دن بھی اللہ کی عبادت میں ہی گزر جائے گا، پورا دن مجھے بازار میں گھومنا پڑے گا، چلو ایک ہی بندہ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں چلا جاتا ہوں اوپر۔ جب اوپر گیا تو ان بدماشوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ جیسے جیسے یہ آتا جائے پیچھے سے دروازے بند کرتے جانا۔ جب آخری منزل پہ ملکہ نے دیکھا تو ملکہ اس عبادت گزار نوجوان پر فریفتہ ہو گئی، اے امت مصطفیٰ کے نوجوان، تجھے کچھ بتانے کے لیے میں نے بنی اسرائیل کے جوان کو یہاں رکھا ہے، وہ بھی جوان ہے اور تو بھی جوان ہے، ایک اس کی زندگی کا معیار ہے اور ایک تیری زندگی کا معیار ہے۔ تیرے آقا مصطفیٰ کریم ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل بھی جن کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، کچھ تو سوچ تیرے نبی کا مقام کتنا ہے، تیرے نبی کی شان کتنا ہے، رتبہ اور درجہ کتنا ہے، اس کا کردار بھی دیکھنا، پھر اپنی سیرت میں بھی غور کرنا۔ اب جب وہاں پہنچا تو سارے دروازے بند ہیں۔ ملکہ کہتی ہے جی ٹوکریوں کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ کہا جی مجھے تو کہا گیا آپ نے ٹوکریاں خریدنی ہیں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا بادشاہوں کو کیا کام ٹوکریوں سے، ہمارے نوکر نہیں خرید سکتے تھے، ضروری ہم نے خریدنی تھی، مجھے آپ سے کام ہے، ٹوکریاں رکھیں، جتنی پیسے آپ کہیں گے آپ کو میں وہ ادا کر دوں گی، لیکن آپ کو میری خواہش پوری کرنی ہے۔ پوچھا جی تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا زنا۔ اس نے کہا زنا۔ اب نوجوان نے دیکھا تو دروازے بند ہیں، زمین سے کتنی بلندی ہے؟ ایک جانب دیکھا تو ہوا کے لیے کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ بس اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کیا، اس نے دیکھا ایک جانب زنا ہے اور دوسری جانب جان ہے۔ فیصلہ یہ کیا زنا ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا،
زنا ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر زنا سے بچنے کے لیے جان چلی جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بس اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ ملکہ کہنے لگی اب تو پیچھے جانے کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں، راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے راستہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ نوجوان بڑھتا ہے اس کھڑکی کی طرف، ملکہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ نوجوان نے کھڑکی کو یوں کھولا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ کیا لگا دی؟ اللہ کا خوف ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ ذہن میں رکھے گا اتنی بلندی سے بندے نے چھلانگ لگائی اور وہ بچ جائے، ادھر سے اس نے اللہ کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے، ادھر سے مالک کائنات نے فرمایا جبریل دیکھ رہے ہو یہ بندہ میرے خوف کی وجہ سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، جبریل یہ بندہ زمین پہ نہیں جانا چاہیے، 80 ہاتھ اوپر سے نیچے زمین پہ یہ نہ پہنچے، جبریل پہلے پہنچے، اس کو اپنے بھروں میں اٹھا لو۔ جبریل آتے ہیں، پروں پہ اٹھایا، زمین پہ آہستہ آہستہ چھوڑا اور کہا جی جائیں آپ عبادت کریں۔ یہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے جس کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اور جتنے پیسے درکار ہیں آفر بھی کی جا رہی ہے۔ آخر بادشاہ وقت کی بیوی ہے، وہ چاہتا تو اس زمانے کا بڑا امیر ترین شخص بن جاتا اور ایک شہزادی کی عزت سے بھی کھیلتا، اور ادھر وہ لونڈیاں، وہ کنجریاں، وہ زمانے کی طائفہ اور فاحشہ عورتوں کے لیے آج کے نوجوان کی جو سیرت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کس کس انداز میں غیر عورت تک پہنچنے کے ذرائع اپناتا ہے، کس کس طریقے سے، کس کس جگہ سے چڑھ کے مسلم عورت کی عزت کو لوٹتا ہے، وہ کسی کافرہ کی عزت کو لوٹنے میں مشغول ہے۔ میرے بھائی قیامت کا جب دن ہوگا سوچ تو صحیح، ادھر بنی اسرائیل کا نوجوان آئے گا تو اس کی یہ شان سنائی جائے گی، اور ادھر رسول اللہ کا جب امتی آئے گا تو اس کا یہ کرتوت سامنے ہوگا، اس سے بندہ شرم کے مارے مر نہیں جائے گا۔ کچھ تو خیال کر، اپنی عزت کا خیال نہیں، کم از کم اپنے محبوب کی جو امت فضیلت والی امت ہے کم از کم اس امت کے حال میں رحم کر۔ فرمایا وہ نوجوان جس کی عبادت میں جوانی گزر گئی، قیامت کے دن مالک کیا عطا فرمائے گا؟ عرش اعظم کا سایہ۔ تیسری بات نوجوان پر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ نوجوان سرور دو جہاں علیہ السلام نے کتنا مقدس جملے ارشاد فرمائے، فرمایا جس نے بچپن سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو، اور جب تک زندہ رہا قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا، فرمایا ایسے نوجوان کو جب قیامت کے دن سوائے عرش اعظم کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرا رب اس نوجوان کو جس کی زندگی بچپن سے موت تک جس نے قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا تھا، میرا رب قرآن کی برکت سے عرش اعظم پر سایہ عطا فرما دے گا۔ آج میرے نوجوان بھائیوں کا وقت کن کاموں میں گزرتا ہے؟ آج کے نوجوان بھائی کن گندے فحش مناظر میں اور فحش قسم کی مناظر، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، بغیرتی، فحاشی، بریانی کے مناظر میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بازریہ انٹرنیٹ یا مختلف ذرائع سے۔ میرے بھائی سن، جب کوئی عرش اعظم کے سوا سایہ نہیں ہوگا، اگر تو چاہتا ہے کہ محشر کی گرمی سے میں بچ جاؤں، اور محشر کی وہ عظیم گرمی ہے کہ اگر اس محشر کی گرمی میں جو وہاں پسینہ ہے جس میں گناہگار ڈبکیاں کھائیں گے، اگر اس کو یہاں کسی کے جسم کے ساتھ ایک قطرے کو لگا دیا جائے تو اس کا جسم کا گوشت جل جائے، اللہ پھر عطا فرمائے اس کی حرارت سے گوشت پھر جل جائے، اللہ پھر گوشت حرارت سے پھر جل جائے،
کے روایت میں ہے 70 بار اللہ اس بندے کو اگر دوبارہ جسم کے اوپر گوشت عطا فرمائے تو اس پسینے کا ایک قطرہ اس 70 بار نئے جسم کو گلانے اور سڑانے اس کو برباد کرنے کے لیے قطرہ پسینے کا کافی ہے۔ اگر اس گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے آقا کی اس حدیث پہ عمل کر لو جو آج تک ہو گیا، اللہ کی جناب میں توبہ کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسا ہے کمن لا ذنب له، وہ اس بندے جیسا ہو جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمیں موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا جائے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا جائے، صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانا جائے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا جائے، دولت مندی ہے تو غربت سے پہلے اس کو غنیمت جانا جائے۔ جب یہ چیزیں گزر جائیں بندہ پھر روتا رہے کاش کہ اب میرے پاس کچھ ہوتا۔ جب وقت گزر جاتا ہے، یہ ایک مثال ہے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک یہ نوجوان ہے جس کی سرکار نے اتنی شان بیان کی، تو جو ہر روز بچپن سے مرنے تک قرآن پڑھے گا وہ پھر کسی کی عزت سے کھیلنے جائے گا؟ جو ہر روز قرآن سے نور حاصل کرے گا، جو ہر روز قرآن سے فیض حاصل کرے گا، تو وہ پھر کسی مسلم عورت کی طرف نگاہ اٹھائے گا؟ قرآن اتنا تو فیوز و برکات دے گا نا اس کو کہ وہ بس وہی کرے گا جو میرے آقا کی طرف سے اجازت ہوگی۔ قانون یہ بنا لو، زندگیاں ہماری، زندگیاں قانون مصطفیٰ کا لاگو ہوگا، بس پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ زندگی میری ہے یا رسول اللہ، یہ بسر ایسے ہوگی جیسے آپ کی شریعت کا قانون ہم سے تقاضا کرے گا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی آپ کو وقف کر دی ہے، مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی سانس بھی لے سکوں، جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہاں سانس لیں گے، اگر کوئی نہیں لینے دے گا تو ہم کہیں گے نکال لو، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں نکلتا۔ یہ ہے ایک مسلم کی زندگی کا معیار، یہ ہے ایک مسلم کی زندگی کا معیار۔ سرکار نے فرمایا نمبر 3، وہ شخص، وہ مرد عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری کی حدیث چلا رہے تھے، کتنے خوش نصیب؟ 7، ان میں سے نمبر 3 سرکار نے فرمایا وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے۔ یہ آج جھوٹی ترقی کا راز بتانے والے کس راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، اور میرے آقا نے امت کو کس راستے پہ چلنے کا حکم دیا، اور یقیناً آپ کے دیے ہوئے راستوں کو بغیر مسلم سلطنت میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون ہے قرآن و سنت کا۔ ترقی جب کبھی بھی مسلم سلطنت کو ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں اس وقت ہوئی ہے جب ان کا ہر کام میرے آقا کریم کی سنت کے مطابق ہوتا تھا، ہر کام رسول اللہ کی شریعت و سنت کے مطابق۔ فرمایا وہ مرد جس کا دل مسجد میں، ایک روایت میں اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ کتنے مقدس حدیث کے کلمات، جو چیز جہاں لٹکی ہو بس وہ وہیں رہتی ہے، بس وہ مطلب کیا ہے کہ جب جب بھی شریعت اس سے تقاضا کرے مسجد میں آنے کا تو وہ مسجد میں ہی نظر آئے۔ ہر نماز مرد پر مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنا واجب ہے، فرض عملی ہے، فرض عملی ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ جماعت کو ہم کہاں پائیں گے؟ ہم تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ہماری تو حالت یہ ہے۔ نمبر 4 سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 مرد، وہ 2 عورتیں جو آپس میں صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلم ہے میں بھی مسلم، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب خلاف شرع بات دیکھی، کوئی گستاخی دیکھی، اب اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے۔
فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے. میں آپ سے ایک سوال کر کے امید ہے حدیث کا ترجمہ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گا. آپ یہاں سے چلے, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں. کسی نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ آپ نے کہا جو حضور سیدی و سندی و مأوائی و ملجائی حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو اب بندہ کیا کہے گا کہ یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے کیوں جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ اس کو داتا صاحب سے جو محبت ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے, کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر مسلم سے محبت کرے, اس کے سوا کوئی غرض نہ ہو, اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلم سے جدا ہو جائے, اس کے سوا کوئی غرض نہ ہو, فرمایا ان لوگوں کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 5, وہ مرد, سرکار نے فرمایا بخاری کی حدیث, وہ مرد جس کو حسین و جمیل اعلیٰ نسب اور قوم کی عورت نے زنا کی دعوت دی, اور اس نے صرف اس لیے زنا نہ کیا کہ اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تو, فرمایا اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن اللہ عرش اعظم کا. نمبر 6, فرمایا وہ شخص جو صدقہ اتنا چھپا کے دے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. صدقہ دے ریاکاری نہ ہو, صدقہ کرے اللہ کے راستے میں لیکن دکھلاوا نہ ہو, ایسا شخص. اب ان کی بہت ساری تفصیلیں ہیں, آپ خود سمجھتے رہنا, میرے پاس جو وقت ہے میں حدیث کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پہلی قسط میں آج کی یہ حدیث کہ 7 خوش نصیبوں کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا, کہیں بیان پہنچے تو کم از کم وہ پار تک سننے میں کامیاب ہو سکے. سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جو صدقہ دے اور ریاکاری مقصود نفلی صدقہ ہو, وجوبی ہو, کوئی بھی ہو, فرمایا اللہ اس شخص کو بھی, یعنی آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا, آپ نے کسی کے ساتھ, یہ صدقہ ہے, کسی کو کتابیں خرید کے دے دی, کسی کا گھر نہیں تھا گھر بنا کے دے دیا, کسی کی بیٹی کا مسئلہ تھا جو ضرورت ہے وہ جہیز اس کو لے کے دے دیے, فضول خرچی نہیں, جو ضرورت. کسی کا دل لٹکا ہوا تھا لیکن معیشت کی دنیا میں کمزور تھا, آپ نے اس کو حج کرا دی, آپ نے اس کو عمرہ کرا دی. کسی شخص کا, کوئی شخص بیمار تھا, آپ نے اس کا کیا کرا دیا, علاج کرا دیا. تو یہ کام کیوں کیے؟ سرکار فرمائے اگر اس کے ذہن میں ہو کہ میں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, دوسروں کو نہ سناتا پھرے, ذہن میں یہ نہ ہو کہ فلاں کو پتا چلے ہم نے آج مسجد کو اتنے پیسے دیے, فلاں کو پتا چلے ہم نے فلاں مریض کا علاج کرا دیا ہے, یہ باتیں نہ ہوں. فرمایا بس اس کو دفن کر دے, دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. فرمایا ایسے شخص کو بھی عرش اعظم کا اللہ سایہ نصیب فرمائے گا. اور 7واں شخص, اور اس حدیث کا آخری خوش نصیب صحیح بخاری کے حوالے سے, جس کو قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ یہ حدیث کا جملہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائے, اور اگر ہم اسی پہ ہی عمل کر لیں تو ہماری زندگی رسول اللہ کی خادمیت میں بسر ہو سکتی ہے. فرمایا وہ مسلمان مرد اور عورت جو تنہا ہو گیا, اکیلا ہو گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی اس کے قریب نہیں, اور وہ صرف اس لیے رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے, وہ اس لیے آنسو بہا رہا ہے اپنے رب کے خوف کے مارے, وہ تنہا بیٹھا ہے, الگ بیٹھا ہے, لیکن رو رہا ہے مالک مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. فرمایا جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کے خوف سے رو دے, میرا مالک قیامت کے دن اس اللہ کا خوف رکھنے والے کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرما دے. مالک کائنات سے دعا کو ہے آج جو ہم نے عرش اعظم کس کس خوش نصیب کو اللہ عطا فرمائے گا, اس سلسلہ میں پہلی قسط صحیح بخاری کے ایک حدیث کی روشنی میں پڑھی ہے, دیکھی ہے, سیکھی ہے, سنی ہے. اللہ ہمیں بھی یہی عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی. اگلے جمعۃ المبارک پر خطبے کا موضوع ہوگا
عرش اعظم کس کس کو نصیب ہوگا؟ قسط نمبر 2، قسط نمبر تقریباً 12:55 کے قریب خطاب شروع ہوتا ہے. اب آپ سے اپیل ہے وقت مقررہ پہ تشریف لایا کریں.